اس نے جتنا اسلحہ دشمنوں تک پہنچایا تھا اس سے کتنے بے گناہ مارے گئے تھے، ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا تھا، دشمنوں کے ہاتھ کتنے مضبوط ہوئے تھے اور ملک کے سالمیت کو لاحق خطرات میں کتنا اضافہ ہوا تھا، اس سب کا اندازہ کرنا ناممکن تھا۔ جب میں نے سادھو رام کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا تو وہ تقریباً بے ہوش تھا اور آہستہ آہستہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ آخر تم مجھے کب تک اس حال میں رکھو گے؟ وہ کراہ کے بولا۔ یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، اور اگر جانتے تو تمہیں پھر بھی نہ بتاتے، میں نے کہا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ تمہارے لیے موت سے زیادہ کربناک موت کا انتظار ہو۔ ابھی سے کیوں پریشان ہو؟ موت ابھی تم سے بہت دور ہے، بس اس کی آرزو کرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ موت کتنے بھیانک روپ میں ایک ایک انچ ایک ایک سوت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے۔ تمہارے وجود کا رواں رواں مقروض ہے سادھو رام۔ یہ لہو ہے تمہاری دولت کے عوض اپنی جان نذر کرنے والے معصوم بچوں کا، بوڑھوں کا اور عورتوں کا، جو تمہارے جیسے لالچی شیطانوں کی نفرت بھری سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ لہو ہے ان اصولوں کا اور نظریات کا جن کی بقا کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے ترک وطن کیا اور اپنے رشتے، جائیدادیں، آباء و اجداد کے ترکے، ان کی یادگاریں اور ماضی کے ورثے سب قربان کر دیے تھے، اور یہ لہو ہے ان کے اعتماد کا اور یقین کا جس پر وطن کی مٹی ناز کرتی تھی، مگر جس میں تم جیسے مارے آستین بھی چھپے بیٹھے تھے جنہوں نے سب کو دھوکہ دیا۔ تمہارا رواں رواں اس لہو کا قرض ادا کرے گا سادھو رام۔ تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ اپنی موت مرے گا، تمہارے ناپاک خون کا ہر قطرہ تمہارے وجود کے ناسور سے پیپ بن کے ٹپکے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تمہارے ہاتھ مر جائیں جو طلب زر میں خونی قاتلوں کے سامنے پھیلائے گئے تھے، پھر تمہارے پیر مریں گے جو تم کو غداری اور وطن فروشی کے راستے پر لے گئے، پھر تمہاری آنکھیں مر جائیں گی جو ایک طرف زر و جواہر کے انبار سے حاصل ہونے والی دنیاوی خوشیوں کے خواب دیکھتی تھی تو دوسری طرف اس ملک کی تباہی اور بربادی کا نظارہ کرتی تھیں جسے تم نے کبھی صدقے دل سے ایک علیحدہ نظریاتی مملکت تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ پھر تمہارے کان مر جائیں گے۔ تم دلربا اور جگناتھ جیسے سوداگروں کے سکوں کی کھنک تو سنتے تھے جو شرافت اور انسانیت کا ضمیر خریدتے پھرتے تھے، مگر خود اپنے ضمیر کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ پھر تمہارا دماغ مرے گا جو اصل مجرم ہے، جس نے تمہیں سادھو سے شیطان بنا دیا۔ تمہاری موت کی تو فلم بننا چاہیے، سلو موشن میں، ان کیمروں سے جو کلی کو کھل کر پھول بناتا اور ایک ایک پتی کو کھلتا دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا سست رفتار عمل ہوتا ہے کہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پھر تمہاری موت کے ہر لمحے کی یہ تصویر عبرت تم جیسے ہر غدار وطن کو سزائے موت سنانے سے پہلے دکھانا چاہیے۔ سادھو رام آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ وہ اتنا بے بس تھا کہ ہم سے رحم کی التجا تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا چیخنا چلانا بھی بیکار ہے کیونکہ ہم اس کی ایک نہیں سنیں گے اور وہی کریں گے جو ہم پہلے سے طے کر چکے ہیں۔ پہلے اگر اس کے دل میں امید کی کوئی کرن ہوگی کہ شاید اس کا کوئی نجات دہندہ اسے اغوا کرنے والوں کا سراغ لگا لے اور اس کو چھڑا کر لے جائے، تو اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ امید بھی دم توڑ چکی ہوگی۔ ہمارے اطمینان اور اعتماد کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی شکست کو پوری طرح قبول کر چکا تھا۔ استاد ٹیڈی میرے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور میری گفتگو سے خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ ہم نے تمہیں ایک پیشکش کی تھی، میں نے کہا، اس پر غور کرنے کے لیے تمہیں کافی وقت ملا ہے، تم کسی نہ کسی نتیجے پر اب ضرور پہنچ گئے ہوگے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، وہ بولا اور اس کی آنکھوں سے کرب کے آنسو بہنے لگے۔ تم بتانا نہیں چاہتے تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے اپنی مرضی پر کاربند رہنا کل کے بعد ممکن نہیں رہے گا، میں نے کہا۔ اور اگر تم واقعی کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں، تو تمہاری وفات سے قبل تمہارے دماغ کے ہر پرزے کو کھول کر ہم خود دیکھ لیں گے۔ ابھی تو ہم نے تفتیش شروع ہی نہیں کی، تم نے MRS کا تھانہ نہیں دیکھا، استاد ٹیڈی بولا۔ تب تک یہ زخم تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ کل تک انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں نے کپڑا پھر اس کے منہ میں ٹھونسا اور واپس ہو گیا۔ شہلا دوسرے کمرے میں تنہا کھڑی تھی اور دانتوں سے اپنا ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ غالباً اس نے میری کارروائی دیکھی تھی اور سادھو رام کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی سنی تھی۔
مزاج کے اعتبار سے شہلا بالکل مختلف تھی، نہ وہ رابعہ کی طرح مضبوط قوت ارادی کی مالک اور حوصلہ مند تھی، اور نہ اس کو نازو کی طرح خطرات سے کھیلنے کی عادت تھی۔ اس نے کچھ وقت ہمارے ساتھ ضرور گزارا تھا جس میں ہمارے ساتھ اس نے معرکہ آرائی میں شرکت کی تھی اور زندگی کی رزم گاہ میں ہمارے ساتھ موت کو نبرد آزما دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد بیشتر وقت اس نے انکل شیروانی کے گھر کی محفوظ چار دیواری میں گزارا تھا۔ وہ عام قسم کی لڑکی تھی جو اتنے دکھ اٹھا چکی تھی کہ اس کے اعصاب مزید صدمات برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے کمزور اور بزدل ہو جانے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے کی طرح اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے محسن کے لیے جینا ہے، اور شاید اس کی آنکھیں مستقبل کو دیکھتی تھیں تو اسے یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ اسے اپنے بچے کی ماں بن کے بھی بہت ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ تم ڈر رہی ہو شہلا بی بی؟ میں نے ہنس کر اس کے سر کے بالوں کو چھیڑا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے بھائی جان، وہ بولی۔ وہ ایک مجبور اور بے بس قیدی ہے، میں نے کہا۔ لیکن یہ گھر ہے، قیدخانہ نہیں، شہلا نے کہا، اور معلوم نہیں کیوں مجھے اس کا وجود ایک منحوس علامت کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی نے گھر کو آسیب زدہ کر دیا ہے، یہ احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چلو آج کا دن تھا، وہ بھی گزر گیا، میں نے کہا۔ شام ہو گئی ہے، رات تک تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی اور وہ صرف تمہارا گھر ہوگا، قیدخانہ نہیں۔ یہ نحوست زدہ شکل والا تو وہاں نہیں جائے گا نا؟ شہلا نے کہا۔ ہرگز نہیں جائے گا، تم دوبارہ یہ شکل نہیں دیکھو گی، میں نے کہا۔ محسن اور غالب 10 منٹ بعد آئے تو بڑی عجلت میں تھے کیونکہ غالب کو ڈیوٹی پر پہنچنا تھا۔ انہوں نے تمام اسباب سمیٹا اور ایک ریڑے میں ڈال کر لے گئے۔ استاد ٹیڈی کا خزانہ دیکھنے میں سب سے نامعقول چیز لگتا تھا، اور اس پرانے زنگ خوردہ صندوق کو دیکھنے والا کبھی اس کی اصل مالیت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے زیادہ وزن اس لکڑی کے باکس کا تھا جس میں ٹائم بم رکھے ہوئے تھے، وقت کی سوئیوں کے ساتھ موت کا پیغام پہنچانے والے اور زندگی کے سفر کی آخری ساعتوں کو لمحہ لمحہ شمار کرنے والے۔ ابھی وہ چابی کے کھلونے سے زیادہ بے ضرر تھے، مگر چابی دینے کے بعد ان کی ہلاکت خیزی وقت کا دوسرا نام بن جاتی تھی۔ یہ وقت 1 منٹ سے 12 گھنٹے کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جب تمام سامان اور اسلحہ وغیرہ رکھا جا چکا تھا تو ریڑے کے ساتھ محسن روانہ ہوا۔ میں، شہلا اور غالب تانگے میں پیچھے رہے، اور تانگے ریڑے کی باہمی چپکلی شروع ہوئی تو دونوں کے پائلٹ مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے سڑکوں پر اندھا دھند گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے جیسے لاہور نہیں بحر ظلمات ہے۔ جن کو اپنی جان عزیز تھی وہ بروقت راستہ دیے گئے۔ لاہور کے رہنے والے اس قسم کے مقابلوں کے عادی ہیں، اور زندہ دل کا یہ عکس صرف تانگوں کی دوڑ تک محدود نہیں۔ میں نے بسنت پر سابقہ منٹو پارک اور اب اقبال پارک میں بڑے پتنگ بازی کے مقابلے دیکھے تھے جن میں محمود و ایاز یکساں جوش و خروش سے شریک ہوتے تھے، اور کاروں کی قطاریں دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پتنگ بازی کا مقابلہ نہیں، سرکاری پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ پھر میں نے پتنگ بازوں کو ہزاروں کی شرطیں ہارتے اور پتنگ کے ساتھ 100 کے نوٹ لگا کر اڑاتے دیکھا تھا، اور اس قسم کے مقابلوں میں پبلک پتنگ بازوں کا اتنے ہی اشتیاق سے ساتھ دیتی تھی جتنے شوق سے اپنے اپنے حلقے کے سیاسی امیدواروں کا۔ ریڑے اور تانگے کی دوڑ میں پہلے ریڑا آگے رہا، پھر تانگا آگے نکل گیا، اور تانگے والے نے گزرتے گزرتے منہ پر ہاتھ رکھ کے ریڑے والے کی طرف دیکھا اور حلق سے عجیب سی آواز نکالی جو اپنے حریف کو غیرت سے ڈوب مرنے کا سگنل تھا۔ ریڑے والے نے جواب دینے کی بجائے گھوڑے کو ایک دلچسپ گالی سے نوازا اور اس پر کوڑے برسانے لگا۔ نتیجہ یہ کہ اگلے چند منٹ میں ریڑا آگے نکل گیا، اور اب ریڑے کے ڈرائیور نے حلق سے وہی صدا بلند کی اور اپنا رخ تانگے والے کی طرف رکھتے ہوئے جوابی کارروائی کے طور پر کہا مارا، بس اوئے پھوک نکل گئی، اوئے اس ٹٹو نو کباڑی کو لے جا، چھولے مل جان گے۔ اب تانگے والے کی غیرت جاگی، اس نے اپنے گھوڑے پر ندامت کا غصہ اتارا۔ حرام خور، تینوں تے آج بجلی لاواں گا۔ اس نے گھوڑے کو چابک رسید کی اور اسے بجلی بھی لگائی، جو ایک نہایت غیر شریفانہ اور نامعقول حرکت تھی، مگر نتائج حاضر ہوا برآمد ہوئے۔ ریڑا ابھی 10 گز آگے ہی تھا، لیکن اس فاصلے کو کم کرتے کرتے 5 منٹ گزر گئے۔ پھر الیکٹرک گھوڑا آگے نکل گیا۔ تانگے والے کا جوش انتقام ابل پڑا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے بڑک ماری۔
बस ओए, उसने रेड़े वाले की तरफ देखा और हाँक लगाई। ओए हुनते माफ कर दे अपने प्यो नू, जो मर्द बंद ते आप एदी जगह ले ले। ये बहुत इश्तियाल अंगेज बात थी कि रेड़े वाले को उसके घोड़े की ज़ईफी का ताना दिया जाए और ये भी कहा जाए कि वो ज़ईफ जानवर उसका बाप है जिसके साथ वो नहायत नारवा सलूक कर रहा है। चुनाचे वो खुद रेड़ा खींचे और घोड़े को अपनी जगह बिठा दे। उसके बाद बहुत सख्त मुकाबला हुआ जिसमें ऐसा वक्त भी आया जब दोनों घोड़े एक रफ्तार से जान की बाजी लगाते रहे, मुसाफिरों की जान की बाजी, और रेड़ा तांगा बहुत कम चौड़ी सड़क पर मुतवाजी दौड़ते रहे। एक बार दोनों की बॉडी मिस हुई और शहला का खौफ से बुरा हाल हो गया। उसको यकीन था कि दोनों के पहिए टकरा के निकल जाएंगे और एक एक पहिए पर दौड़ने वाले टांगे रेड़े के मुअज्जिज मुसाफिरीन और उनका असबाब सड़क पर यूं बिखर जाएंगे जैसे मुंतशिर हो जाने वाले जलसे में पब्लिक के जूते टोपियां। लेकिन मुश्किल ये थी कि एक तरफ से मोहसिन और दूसरी तरफ से मिर्जा गालिब दोनों कोचबानों को शह दे रहे थे और मुकाबले में शिद्दत पैदा करने के लिए आगे निकल जाने पर शाबाश शाबाश का हल्लड़ मचाते थे तो हारने पर गैरत को ललकारते थे। एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने इस रेस में दखल दर माकूलात की वाजबी सी कोशिश की और फिर छलांग मार के अपनी जान बचाई। वो भी लाहौरिया था और समझता था कि इस वक्त कानून कोई चीज़ नहीं, जो कुछ है फतह है या शिकस्त है। बलाखिर मैंने मजबूर होकर तांगे वाले से कहा, भाई खुदा के वास्ते हमारी खता माफ़ करो। तांगे वाला भौंचका रह गया। क्यों शहनशाहो, की होया जे? हुआ तो कुछ नहीं मगर हो जाएगा। ये लड़की बीमार है, हादसा हुआ फिर तो सभी अल्लाह को प्यारे होंगे मगर ये उससे पहले ही मर जाएगी। मैंने कहा, मैं मान लेता हूँ कि तुम रेस जीत गए। तांगे वाले का दिल टूट गया। उसे हमसे ऐसे हौसला शिकन रवैये की उम्मीद नहीं थी। इस वक्त वो आगे निकल चुका था और उसके अज़ाइम बुलंद थे। हमारे मजबूर करने पर उसने घोड़े को ब्रेक लगाए और पलक झपकते में रेड़ा आगे निकल गया। रेड़े वाले ने अंदाजा कर लिया था कि तांगे वाला मुकाबले से दस्तबरदार हो गया है और रेड़े को वॉक ओवर मिल गया है। हाय ओए, मुक गया तेरा टिट्टू। रेड़े वाले ने हलक से हलकारियां मारी और बहुत हाउ हू की। इसने की मुकाबला करना सी मेरे शेर दा पुत्र। तांगे वाले का हफ्त से बुरा हाल हो गया। ओए घोड़ा ते मेरा भी शेरे नर है, पर की करा सवारियां। जो बात उसने हमारे बारे में कही वो हमारे लिए बाइसे शर्म थी। उसने अपने घोड़े पर इल्जाम नहीं आने दिया और साफ कह दिया कि घोड़ा तो कभी ना हारता मगर सवारियां ही ऐसी मिली हैं। उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उससे हम बुज़दिल, बेगैरत, अहमक और नहायत घटिया दर्जे की मखलूक साबित होते थे। ताहम इस एजाज़ को कबूल करना मौत को कबूल करने से बेहतर था। जब दोनों घोड़े वक्त के मामूली से फ़र्क के साथ आगे पीछे रुके तो दोनों के ड्राइवर एक साथ उतरे और चाय पीने चले गए। मुकाबला ख़त्म हो जाने के बाद मामला भी ख़त्म और दिल साफ, दोस्ती बहाल। ये वो चीज़ थी जिसे अंग्रेज़ी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। वो दोनों हमसे नाराज़ थे और चाय पीने के लिए जाना अदम ताउन की तहरीक थी जिसमें दोनों हरीफ एक साथ शरीक थे। मजबूरन हमने अपना सामान खुद ही उतारा और घर के अंदर ले गए। वो दोनों 10 मिनट बाद सिगरेट के सूटे लगाते हुए नमूदार हुए तो मैंने उनको 100 के नोट पेश किए। ये तुम दोनों का इनाम, मुकाबला ज़बरदस्त रहा। मैंने कहा, ओ जी मिट्टी पाओ मुकाबले थे। तांगे वाले ने कहा, असी कोई पैसे ली तमाशा दिखा रहे सी। सानू पूरे पैसे चाहिए ने जनाब, अपना इनाम अपने कोल रखो। रेड़े वाले ने बेरुखी से कहा। मैंने शर्मिंदा होकर सर खुजाया और उन्हें 25-25 रुपए दे दिए। उनके जज्बे ने मुझे मुतासिर किया था। उनके लिए पैसा और इनाम गैर अहम था। मुकाबला तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना की रवायत थी और मैंने इनका लहू ठंडा कर दिया था तो उसकी तलाफी पैसा नहीं कर सकता था। घर मजंग की एक गली में था और बाहर से इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अंदर से अच्छा था। इसमें 4 कमरे थे। बाहर के बड़े कमरे को, जो ड्योरी से मुल्हिक था, ड्राइंग रूम का नाम दिया जा सकता था। ये पुरानी तर्ज का मकान था और इसे बनाने वालों ने बाहर की तरफ मर्दानखाना रखा होगा। ड्योरी के बाद मुख्तसर सा दालान आ जाता था जो शायद 20 फुट लंबा था और उतना ही चौड़ा था। बाकी 3 कमरे दालान अबूर करने के बाद आते थे और निस्बतन छोटे थे। तीनों कमरों के दरवाजे सहन में ही खुलते थे। उनके दरमियान की दीवारें हर कमरे को बिल्कुल जुदा रखती थीं। दाईं जानिब एक बरामदा सा था और बाईं तरफ के हिस्से में बावर्ची खाना और गुसलखाना था। बाथरूम का वो हिस्सा जिसमें बात नहीं किया जाता ऊपर छत पर था, जैसा कि लाहौर की पुरानी आबादी के हर घर में होता था। उसके बावजूद मकान रोशन और नया बना हुआ लगता था।
اس کے اندرونی حصے میں وسیع پیمانے پر مرمت کی گئی تھی۔ دیواروں پر سارا پلستر نیا تھا اور رنگ نیا تھا۔ پرانی کھڑکیوں کی جگہ نئی بڑے شیشوں والی کھڑکیاں لگائی گئی تھیں۔ غالباً پلستر جھڑ چکا تھا اور پرانی کھڑکیوں کی لکڑی میں دیمک لگ گئی تھی۔ اب جو کھڑکیاں دروازے لگائے گئے تھے ان کے فریم لوہے کے تھے۔ گھر کی پرانی وائرنگ بھی بدل دی گئی تھی جو 50 سال پہلے کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ باہر سے پرانا نظر آنے والا مکان اندر سے نیا بنا ہوا لگتا تھا۔ نئے پن کے اس تاثر کو نئے انداز کے فرنیچر اور نئی آرائش سے بھی بہت مدد ملی تھی۔ اس نئے گھر میں سب سے زیادہ خوش شہلا تھی۔ بالآخر اسے اپنی منزل اور اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا تھا۔ اس کے لیے تمام سامان اس نے اپنی مرضی کے مطابق خریدا تھا۔ وہ سامان جو انکل شیروانی کی بیگم نے شہلا کو جہیز میں دینے کے لیے جمع کیا تھا ابھی فوزیہ کے گھر میں رکھا تھا۔ بیگم شیروانی کو قدرت نے بہت کم مہلت عطا کی تھی۔ فوزیہ کے لیے انہوں نے تمام عمر جمع کیا تھا، مگر اس کی شادی کے بعد جب شہلا ان کے پاس پہنچی تو وقت اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنے ارمان نکال سکیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ شہلا کی پوزیشن کیا ہے۔ اس کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں سے اس کی رخصتی ہوتی۔ اسے انکل شیروانی کے گھر سے رخصت ہو کے اسی گھر میں رہنا تھا۔ وہ ان کی بیٹی بھی تھی اور بہو بھی۔ بیگم شیروانی نے اندازہ کر لیا تھا کہ انہیں شہلا کی شادی ماں بن کر کرنا ہوگی اور پھر اسے بہو بنا کے گھر میں رکھنا ہوگا۔ دوسرے مرحلے کے آنے سے قبل ہی انہیں اجل نے آ لیا، مگر پہلے مرحلے کی تیاری میں انہوں نے دیر نہیں کی تھی۔ وہ بہت کچھ بنا گئی تھی اور جو کسر رہ گئی تھی وہ انکل شیروانی نے یوں پوری کی تھی کہ اپنا سارا بینک بیلنس شہلا کے نام کر دیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ یہ اس کے باپ سے ملنے والی رقم ہے جس سے وہ جہیز کا باقی سامان خود خریدے۔ یہ رقم بہت زیادہ نہیں تھی۔ شہلا کے کہنے کے مطابق تقریباً 80,000 تھی۔ انکل شیروانی ایک وفادار، خدا ترس اور دیانتدار افسر نہ ہوتے تو یہ رقم 80 لاکھ ہوتی۔ وہ نقد رقم اتنی نہ چھوڑتے تب بھی پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایک کوٹھی ضرور چھوڑ جاتے۔ ان کے لاکھوں کے شیئرز مختلف منافع بخش کاروبار میں ہوتے یا محسن ایک فیکٹری کا مالک ضرور ہوتا، لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری کوٹھی خالی کر دی تھی اور بیٹی داماد کے پاس زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ اپنی پرانی گاڑی انہوں نے داماد کو دے دی تھی جو پروفیسر تھا اور اسے فیملی کے ساتھ آنے جانے میں استعمال کر لیتا تھا۔ غالب، نیک محمد اور میں، ہم اس کے نالائق بھائی ثابت ہوئے تھے جو اس کے لیے کچھ نہ کر پائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو شرمندگی کا احساس تھا اور اپنی ایک بہن کی خوشیوں کے لیے ہم سب کو بہت کچھ کرنا تھا۔ مرزا غالب نے چلتے چلتے شہلا کے سر پر پیار کیا۔ تیرے نصیب میں یہی بن مانس لکھا تھا بہنا، اللہ کی رضا سمجھ کے اس یتیم لاوارث کو قبول کر لینا اور خوش رہنا۔ خواجہ صاحبان کے برادر ان لا کو بن مانس کہہ کر تم پاگل کتے کی دم کھینچ رہے ہو مرزا جی۔ میں نے کہا وہ ہوتا تو تم کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے بہت کچھ قبول کرنا پڑتا، مثلاً ٹوٹی ہوئی ناک، سوجے ہوئے جبڑے اور غالب کا سرما۔ خیر ہم اسے بتا دیں گے، محسن نے کہا۔ سکندر نے بھی اسے پاگل کتا کہا ہے۔ ابھی تم جاؤ اپنے پاگل خانے، ورنہ وہ ایڈیٹر پھر تمہیں کاٹنے کو دوڑے گا اور تم اسے کاٹو گے۔ شہلا کو بہت ہنسی آ رہی تھی، وہ ہنسنا چاہتی تھی، چنانچہ اس کا چہرہ کھلا جا رہا تھا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے روک لیا کہ کھانا کھا کے جانا، اس وقت کچھ پکانے کا سوال ہی نہ تھا۔ محسن مزنگ چوک تک گیا اور دارالماہی سے تلی ہوئی مچھلی لے آیا۔ میں نے محسن کو گزشتہ دن کے واقعات سنائے جس میں گاڑی کی خریداری سے تباہی تک سب کچھ آ گیا۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا اور شہلا تو کھانا بھول گئی۔ اس کے لیے ایک دن کے یہ واقعات ایک پوری فلم کی سٹوری سے زیادہ حیران کن اور سنسنی خیز تھے۔ اگر رابعہ کو فائدہ نہ ہوتا تو میں یقیناً یہ کہتا کہ تو نے 16,000 روپے غارت کر دیے، محسن بولا، مگر اس کی ذہنی کیفیت میں اتنی پیش رفت ہوئی ہے تو 16,000 کچھ بھی نہیں۔ تجھے کل بھی 16,000 خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ہفتے کے ختم ہونے تک وہ پرانی رابعہ ہمارے درمیان ہوگی۔ میں نے کہا خدا کرے ایسا ہی ہو۔ محسن نے کہا لیکن یار وہ کون لوگ تھے جو تیرے پیچھے لگ گئے تھے؟ شکاری، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، یہ تو ویسی ہی بات ہے جو ایک تھانے دار نے چوری کی واردات میں بہت تحقیق و تفتیش کے بعد کہی تھی۔ محسن بولا کہ واردات میں چوروں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ ارے بابا شکاری تو سب ہیں۔
میں اپنے جواب پر قائم ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ شکاری کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پولیس سے، چودھری دلاور اینڈ کمپنی سے یا سادھو رام کے ساتھیوں سے۔ یہ کارروائی اندھیرے میں ہوئی تھی اور میں وہاں سے فوراً بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ تو نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ تیرے پیچھے کہاں سے لگے، کیسے لگے؟ میں صرف ایک چیز دیکھ رہا تھا برادرم، میں نے کہا۔ میں کچھ اور دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی ہے والی کیفیت تھی۔ رابعہ کی تلاش میں میرا تعلق باقی دنیا سے کٹ گیا تھا۔ محسن نے سر ہلایا اور میری دلیل کو تسلیم کیا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے گاڑی کا پتہ کیسے چلا لیا؟ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اس سیلز مین نے خود استاد پیڈرو کو مطلع کر دیا اور انہوں نے شہر بھر میں اپنے کتے چھوڑ دیے جنہوں نے بالآخر ہمیں ڈھونڈ نکالا۔ اب وہ ہمارے پیچھے اس لیے لگے ہوئے تھے کہ ہمارا موجودہ ٹھکانہ دیکھ لیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس شو روم کے سیلز مین کو سچ بولنا پڑا ہو۔ سامنے بندوق کی نال سے موت جھانک رہی ہو تو کوئی بہادر بننے کی بے وقوفی نہیں کرتا، لیکن دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ گاڑی کو وہاں کھڑا رہنے کے بعد اور سیلز مین کو تمام ہدایات دینے کے باوجود استاد پیڈرو نے اپنے انتظامات کو ناکافی سمجھا اور شو روم کے باہر کسی کی ڈیوٹی لگاتا رہا جس کا علم شو روم والوں کو بھی نہ ہو، اور وہ شخص دیکھتا رہا کہ مکھی کب مکڑی کے جالے میں آتی ہے۔ یہ ایسا جوا تھا جس میں کامیابی کے امکانات 10% بھی نہیں تھے، کیونکہ شہر میں دسیوں شو روم ہیں جہاں سینکڑوں کاریں برائے فروخت کھڑی ہیں۔ یہ استاد پیڈرو کی نہیں، چودھری دلاور کی ذہانت کا کرشمہ تھا۔ اس نے کہا ہوگا کہ وہ سکندر اعظم کا گھوڑا، اسے فاکس ویگن پسند ہے، اور لال رنگ کی فاکس ویگن تو اس کی جذباتی کمزوری ہوگی، جیسے مجنوں کو سگے لیلا سے بھی پیار تھا۔ ایسے ہی سکندر کوئی پرانی گاڑی تلاش کرنے نکلا تو ممکن ہے ادھر آ جائے اور پھنس جائے، اور جناب محسن خان شیروانی، ہم جو کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے عاشق و رحمق ہیں، اس کی توقعات پر پورے اترے اور پھنس گئے۔ اس کو ہم اپنی شامت اعمال اور دلاور کی خوش قسمتی بھی کہہ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم پیچھا کرنے والوں کو دلاور کے نمائندے مان لیں۔ محسن بولا، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ وہ اسی کے بھیجے ہوئے شکاری تھے۔ میں نے کہا، ورنہ پولیس ہوتی تو ہمارے نقشے قدم، میرا مطلب ہے نقشے ٹائر پر کیوں چلتی رہتی، ہمیں گرفتار نہ کر لیتی؟ ہماری عقل مند پولیس بعض اوقات وہ نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے۔ محسن بولا، بعض اوقات پولیس کبھی وہ نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، مگر رات کی بات مختلف تھی۔ اگر وہ وطن دشمن ہوتے تو اتنی دیر کبھی نہ لگاتے، وہ چند منٹ میں ہم پر بم پھینک دیتے یا ہمیں مشین گن سے بھونتے ہوئے نکل جاتے۔ یار یہ کیا ہے؟ محسن نے اچانک اخبار کا ایک صفحہ میرے سامنے کر دیا جس میں وہ مچھلی لے کر آیا تھا۔ صفحہ تیل سے چکنا ہو رہا تھا اور کچھ پھٹ بھی گیا تھا، مگر اس خبر کو پڑھا جا سکتا تھا جس پر محسن نے انگلی رکھی تھی۔ خبر کے ساتھ جو تصویر تھی اسے بھی میں نے فوراً شناخت کر لیا۔ میں نے اوپر دیکھا، یہ گزشتہ شام شائع ہونے والا ضمیمہ تھا۔ یہ تو وہی سیلز مین ہے محسن۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کا خون کس کے حساب میں لکھا جائے گا؟ ایک طرف میں اسے دھمکی دے آیا تھا تو دوسری طرف وہ تھے جو دھمکی بھی نہیں دیتے تھے لیکن معاف بھی نہیں کرتے تھے۔ اس نے یقیناً تیرے متعلق بتانے سے انکار کیا ہوگا، محسن نے کہا، اور جھوٹ بولا ہوگا کہ گاڑی کوئی دوسرا شخص لے گیا ہے، اور ان کے اپنے ذرائع سے یا طاقت کے استعمال سے حقیقت سامنے آ گئی ہوگی۔ سیلز مین کو اسی کی سزا ملی۔ اب تو کوئی شک کی بات ہی نہیں رہی کہ پیچھا کرنے والے استاد پیڈرو کے آدمی تھے۔ آدمی ان میں کوئی نہیں تھا، وہ قاتل ہیں یا غدار ہیں، شیطان ہیں یا ضمیر فروش ہیں، اور درندے ہیں، خونخوار شکاری درندے، مگر آدمی نہیں ہیں، محسن نے کہا۔ اور یہ کیسی فضول خبر ہے؟ چند نامعلوم افراد کی کاروں کے شو روم پر فائرنگ، ایک شخص ہلاک، شو روم کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی یا اس کا نمبر کچھ نہیں دیکھ سکا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکے کی نیت سے آئے تھے، مگر باہر کھڑے ہوئے سیلز مین نے ان کی نیت بھانپ لی اور شور مچایا جس پر وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ خوف و ہراس پھیلنے کے لیے انہوں نے گولیاں چلائیں، ان میں ایک سیلز مین کو لگ گئی۔ سب جھوٹ، بکواس۔ وہ اطمینان سے آئے ہوں گے اور انہوں نے شو روم کے سیلز مین کو گردن سے دبوچ کر پوچھا ہوگا کہ وہ لال گاڑی کون لے گیا، اور اس نے کہا ہوگا کہ منٹگمری کے چودھری شجاعت بخش، تو انہوں نے ریوالور سیلز مین کے سر پر رکھ کر ایک گولی چلائی ہوگی جس سے اس کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا ہوگا۔ پھر وہ مالک کو صحیح بیان دینے کی تاکید کر کے چلے گئے ہوں گے۔
مالک نے وہی بیان دیا جو جان بچانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ نامعلوم افراد تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ وہ کون تھے، اس نے انہیں آتے جاتے دیکھا ہوگا، ان کی گاڑی اور گاڑی کا نمبر سب اسے معلوم ہے، مگر وہ کیوں حق کا بول بالا کرے؟ اسے زندہ رہنا ہے۔ میں اب چلتا ہوں یار، بہت دیر ہو گئی، میں نے کہا۔ استاد ٹیڈی اکیلا بیٹھا ہم سب کی جان کو رو رہا ہوگا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ محسن نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے سر دبا کے پھر بٹھا دیا۔ خبردار جو باہر نکلنے کا سوچا، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ یہاں کیا شہلا اکیلی رہے گی؟ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، ایسے بالکل نہیں چلے گا، محسن نے برہمی سے کہا۔ تم لوگ مجھے سچ مچ کو پالتو شوہر بنا کے گھر میں قید کرنا چاہتے ہو، اپنے سے الگ کر رہے ہو۔ نہیں، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، میں نے کہا۔ لیکن آج کی رات تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ میں تیرے جذبات کی قدر کرتا ہوں مگر تو شہلا کے جذبات کی قدر کر۔ شب بخیر، صبح کسی وقت ہم تینوں آئیں گے۔ باہر نکل کر میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور گلی میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مزنگ چوک سے مجھے ایک رکشہ ملا جو در حقیقت ایک متحرک جھولا تھا اور آگے تو خیر چلتا ہی تھا مگر دائیں بائیں بھی ڈولتا تھا۔ تمام راستے مجھے اندیشہ رہا کہ اس کا کوئی حصہ یا تمام حصے کسی ایک طرف گر جائیں گے، پھر میں سڑک پر بیٹھا رہ جاؤں گا اور رکشہ والا اپنی سیٹ پر براجمان اس حصے کے ساتھ نکل جائے گا جس میں 2 پہیے اور انجن باقی بچے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے فضل کیا اور میں پورے کا پورا منزل مقصود تک جا پہنچا۔ دونوں گھروں کے درمیان 6-7 میل کا فاصلہ تھا مگر میٹر کے حساب سے 14 میل ثابت ہوا۔ غالباً جھولا جھلانے کے چارجز الگ تھے۔ میں پرانے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ ابھی میں جس گھر کو پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ سچ مچ کا گھر تھا، جیتا جاگتا، محفوظ، خوشیوں سے معمور اور بارونق۔ اس گھر میں اب کچھ بھی نہیں رہا تھا جہاں سادھو رام قید تھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد یہ واقعی MRS کا تھانہ رہ گیا تھا اور ایک عارضی پناہ گاہ۔ دروازے کے سامنے مجھے اپنے لینڈ لارڈ کی ٹیکسی کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ آؤ بھائی سونے ہو، وہ مجھے دیکھتے ہی بولا۔ ہم تو آئے تھے کہ پھر کچھ ترمال ملے گا مگر یہاں تو بندہ ہے نہ بشر۔ کیوں؟ ہمارے نیک محمد صاحب کو آپ بندوں میں شمار نہیں کرتے؟ میں نے کہا اور استاد ٹیڈی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خلاف معمول کچھ اترا ہوا تھا۔ بندہ تو ادھر بھی ایک رکھا ہوا ہے تم نے، وہ بولا، مگر ایسے چوری کا مال ہو؟ کیا قصہ ہے جی؟ قصہ بڑا عجیب ہے جناب، میں نے سب کے ساتھ فرش پر بیٹھ کے کہا۔ یہ بھارتی جاسوس ہے۔ لینڈ لارڈ ایسے اچھلا جسے میں نے پیچھے سے آ کر اس کے کان کے پاس پٹاخہ چلا دیا ہو۔ کون بھارتی جاسوس؟ یار یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ تمہارا دوست کہتا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے باندھ کر ڈالا ہوا ہے اور یہ تمہارے مامے کا پتر ہے۔ تم کہتے ہو بھارتی جاسوس ہے؟ یہ واقعی بھارتی جاسوس ہے، میں نے کہا۔ نیک محمد میری مرضی کے بغیر تم کو اصلیت نہیں بتا سکتا تھا۔ یا میرے مولا، لینڈ لارڈ نے سر اٹھا کے فریاد کی۔ یہ بھارتی جاسوس کدھر سے آ گیا یہاں؟ او یارو، خدا کا کچھ خوف کرو، کیا بھارتی جاسوس بھی کوئی بٹیرا ہوتا ہے جو تمہارے ہاتھ لگ گیا؟ ایک تو ہمیں تمہارا نام معلوم نہیں، کچھ بتایا تو ہوگا تم نے، میں نے کہا۔ میرے تو بہت سے نام ہیں جی، ماں باپ نے کچھ رکھا تھا، یاروں نے بھی کچھ رکھ دیا، وہ بولا۔ کبھی کچھ، آج کل مولا جیٹ کہتے ہیں۔ یہ جیٹ چلاتا ہوں نا جو آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، بیوی چند ماہی کہتی ہے۔ واہ واہ، سب سے اچھا یہی ہے، چند ماہی، میں نے کہا۔ تو بھائی چند ماہی، ہم نے اس بھارتی جاسوس کو بڑی جدوجہد اور کوشش سے گرفتار کیا ہے۔ میں نے اور ٹیڈی نے بیک وقت ریوالور نکالے اور جیب میں ڈال لیے۔ تم نے گرفتار کیا ہے؟ کون ہو تم لوگ آخر؟ چند ماہی کا رنگ اڑ گیا۔ پولیس والے یا فوجی؟ کچھ بھی سمجھ لو، میں نے کہا۔ ہمارا کام یہی ہے، اسی لیے ہم خود کو چھپا کے رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں اصلیت کسی کو نہیں بتاتے، نہ اپنا صحیح نام اور نہ پتہ۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر والوں کی زندگی بھی محفوظ نہ رہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب عالی، چند ماہی کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ لیکن کسی کو معلوم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کسی کو آخر کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے اطمینان سے کہا۔ ہم خود تو بتانے سے رہے، تمہاری زبان سے ہی کچھ نکلے گا تو بات پھیلے گی، ورنہ یہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہے۔
تمہارا منہ بند رہنا چاہیے۔ ربدی سو، میں نے مرنا ہے جی منہ کھول کے، وہ بولا۔ لیکن جناب عالی، یہ کیا جناب عالی شروع کر دی ہے تم نے؟ ارے بھائی ہم تمہارے کرایہ دار ہیں اور اس کے علاوہ دوست ہیں، میں نے کہا۔ اس حد تک ہم میں کوئی فرق نہیں کہ ہم بھی سچے پاکستانی ہیں اور تم بھی۔ یہ جاسوس بھی خود کو پاکستانی ہی کہتا تھا اور تقسیم کے وقت ہجرت کر کے نہیں گیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا اور اسے برابر کی عزت دی، کبھی اسے ہندو سمجھ کے اس سے تعصب نہیں بڑھتا۔ یہ ہندو ہے؟ چند ماہی پھر اچھلا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام تم کو بتا دیتے ہیں، اس کا نام ہے سادھو رام، میں نے کہا۔ کام یہ شیطانوں والے کر رہا تھا۔ یہ پاکستان سے بھارت کی سرحد تک اسلحہ پہنچاتا تھا اور وہاں سے اسلحہ آگے جاتا تھا مشرقی پاکستان، جہاں ہمارے دشمن ملک کے اندر گڑبڑ پھیلانے میں مصروف ہیں اور بھائی کو بھائی سے الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ توبہ رب دی، چند ماہی نے دونوں گالوں پر ہلکے ہلکے تھپڑ مارے۔ ایسے ذلیل بندے کو آپ نے زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے بادشاہو؟ آپ تو مجھے اجازت دو کہ میں اس کی گیچی مروڑ دوں۔ ابھی نہیں، بعد میں اپنی خواہش ضرور پوری کرنا، میں نے کہا۔ پہلے ہمیں اس سے کچھ پوچھ گچھ کرنے دو، ہمیں اس سے ان سب کے نام پوچھنے ہیں جو یہاں اس کے مددگار تھے اور پھر ان کو بھی پکڑنا ہے۔ یہ کام بہت مشکل اور خطرناک ہے، لیکن تم کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ لو جی، ڈرتا کون کافر ہے؟ چند ماہی بولا۔ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یہ جان کب تک بچا کے رکھیں گے؟ اور اگر مرنا ہو تو سب سے اچھی موت وہی ہے جی جو شہادت کی موت ہو، وطن کے لیے نصیب ہو یا کسی نیک کام میں جان قربان کرتے ہوئے ملے۔ وہ کیا شعر ہے جی علامہ اقبال کا؟ مسلمان کے لیے دنیا و دین میں سرفرازی ہے، میں نے کہا۔ مرنے سے شہید اور زندہ رہ جانے سے غازی ہے۔ اللہ بھلا کرے آپ کا، میں نے کسی سے سنا تھا۔ وہ خوش ہو کے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر مجھے غازی یا شہید کر دو۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آئی، مگر اس کی حب الوطنی کے جذبات نے مجھے متاثر بھی کیا۔ تم اس جہاد میں ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہو چند ماہی، اس گھر کو استعمال کرنے کی اجازت دے کر اور رازداری کی قسم کھا کر تم ہمارے ساتھی بن گئے ہو۔ بس تمہارا اتنا ہی کام ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلنے دو۔ یہی کہتے رہو کہ ہم تمہارے کرایہ دار ہیں اور کوئی حرج نہیں اگر اسے پاگل بتا دو، ہم میں سے کسی کا بھی رشتہ دار کہہ دو۔ خدا نہ کرے ایسے ذلیل رشتہ دار ہوں جی آپ کے، چند ماہی بولا۔ مگر آپ بالکل فکر مت کریں، آپ کسی کے منہ سے کچھ سنو تو مجھے غدار کہہ کے گولی مار دینا۔ اول تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، میں نے کہا، لیکن ہوا تو گورنمنٹ تمہیں اس کا معاوضہ دے گی، مثلاً یہ گھر۔ توبہ توبہ، معاوضہ کس بات کا جی؟ اپنا پیارا پاکستان کسی گھر سے کم ہے کیا؟ ایسے ہزار گھر وطن پر قربان، چند ماہی بولا۔ اب آپ نے ساتھی بنا لیا ہے تو ساتھ دیں گے مردوں کی طرح۔ بولو تو اپنا یہ جیٹ طیارہ سیدھا بارڈر کے پار لے جاؤں۔ تمہارا جیٹ طیارہ ایک بار جنگ میں کام آ چکا ہے، میں نے کہا، پھر ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے۔ سارا خرچہ گورنمنٹ کا، اور اگر تم باقاعدہ طور پر اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہو تو بتاؤ، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، تمہیں تربیت دی جائے گی اور کچھ عرصہ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ جب تک تربیت جاری رہے گی تم کو وظیفہ ملے گا، 500 روپے ماہانہ علاوہ اخراجات۔ چند ماہی کا منہ کھلا رہ گیا۔ 500 روپے علاوہ اخراجات، یعنی کھانا پینا کپڑا سب مفت؟ ہاں، اور اگر تم نے تربیت کے سخت مراحل سے گزر کر خود کو اس کا اہل ثابت کر دیا تو 6 مہینے بعد ہم دوسری رپورٹ دیں گے کہ تم کو لیفٹیننٹ کا عہدہ دے دیا جائے گا۔ میں نے یوں کہا جیسے میں ملٹری انٹیلیجنس کا کوئی بہت بڑا اور بااختیار افسر ہوں۔ لیفٹیننٹ؟ میں لیفٹیننٹ؟ چند ماہی ہکلانے لگا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں جی؟ میں لیفٹیننٹ بن سکتا ہوں، پکا لیفٹیننٹ۔ ہاں بھائی، مگر دیکھو ہم لوگ وردی نہیں پہنتے، میں نے کہا۔ نہ میں کسی کو بتاتا ہوں کہ میں کرنل ہوں اور نہ نیک محمد بتاتا ہے کہ یہ کیپٹن ہے۔ یہ سب خفیہ عہدے ہیں MRS کے۔ چند ماہی کبھی میری صورت کو دیکھتا تو کبھی نیک محمد کی۔ MRS، یہ کیا مطلب ہوا جی؟ وہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا، تم کبھی نام مت لینا اس کا، ملٹری انٹیلیجنس سروس بنتا ہے اس سے۔ ان پڑھ چند ماہی یہ نوٹ نہ کر سکا کہ اس سے تو MIS بنتا ہے۔ وہ مسلسل انکشافات سے اور یہ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیوری چھوڑ کے وہ صرف 6 ماہ میں لیفٹیننٹ بن سکتا ہے۔ اس نے مجھے کرنل مان لیا تھا اور استاد ٹیڈی کو کیپٹن۔ اپنے ملک کے معاملے میں وہ بے حد جذباتی تھا اور اب صرف یہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ راز کو کس حد تک راز رکھ سکتا ہے، پھر اسے اپنا ساتھی بنانے میں کوئی نقصان نہیں تھا۔
ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لو، میں نے کہا، اس کام میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کے پھرنا پڑتا ہے، مگر اس سے زیادہ اہم مسئلہ رازداری کا ہے، ورنہ ادھر بات منہ سے نکلی ادھر دشمن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر ہر کامیابی کے بدلے ناکامی ملتی ہے۔ ہم نے تو اپنی بیویوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم پولیس میں ہیں اور ہمارا کام اسمگلروں کی نگرانی کرنا ہے۔ تم بھی اپنی بیوی سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہو، کیونکہ اس کام میں بعض اوقات دن رات باہر رہنا پڑتا ہے۔ آدمی پھنس جائے تو ہفتہ ہفتہ لوٹ کر نہیں آتا، اور تقدیر ساتھ نہ دے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ سب کر سکتے ہو؟ میری خوش قسمتی ہوگی جناب، آپ میری سفارش کر دیں اور مجھ سے قسم اٹھوا لیں، میری ماں کے سر کی قسم، بچوں کی زندگی کی قسم۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر سکتا ہوں کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گا، کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اپنی زبان بند رکھوں گا، بس آپ سفارش کر دیں تو مجھے لیفٹیننٹ بنا دیا جائے۔ چند ماہی، وہ وقت ابھی دور ہے، میں نے کہا، تم کو بھرتی کیا جا سکتا ہے، مگر تم لیفٹیننٹ 6 مہینے سے پہلے نہیں بن سکتے۔ ان 6 مہینوں میں ہم تمہاری کارکردگی پر نظر رکھیں گے، تم سے ہر کام لیں گے اور تم کو ہر طرح آزمائیں گے۔ اگر تم ہر آزمائش میں پورے اترے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم لیفٹیننٹ نہ بن جاؤ۔ کیا آج رات تم دیکھو گے کہ ہم جاسوسوں سے کس طرح پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ تمہارا دل مضبوط ہے نا؟ چند ماہی کا دل فولاد بھی ہے اور شیشہ بھی، آپ دیکھ لو گے، وہ بڑے غرور سے بولا۔ واہ، کیا بات کہی ہے تم نے، میں نے بے اختیار کہا، یہ تم نے تو بالکل علامہ اقبال کی طرح کہا ہے۔ او جی، ہم جاہل ان پڑھ بندے علامہ اقبال کی جوتیوں کی حاک بھی نہیں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ کیا فرمایا ہے انہوں نے؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میں نے کہا، ذرا اردو میں بتاؤ جی، وہ سر کھجا کے بولا، بڑی مشکل فارسی ہے۔ مطلب وہی ہے کہ مسلمان کا دل دوستوں کے لیے شیشہ ہوتا ہے تو دشمنوں کے لیے فولاد۔ میں نے کہا، تم نے بھی تو یہی کہا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہیں سے ایک ٹب لا سکتے ہو؟ ٹب؟ وہ حیران رہ گیا۔ ٹب تو نہیں، ڈرم لا سکتا ہوں۔ اچھا تو ڈرم لے آؤ، اور یاد رکھو ہمارے پیشے میں صرف حکم کی تعمیل ہوتی ہے، سوال کیے بغیر۔ میں نے کہا، ڈرم تو چھت کے اوپر پڑا ہے جی، میں بھی اتار لیتا ہوں، وہ بولا اور صحن کی دیوار پر چڑھ گیا۔ سکندر بادشاہ، یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ ٹیڈی نے موقع پاتے ہی کہا، قسم مولا علی کی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم پر بھی رابعہ کی طرح کچھ ہو گیا ہے۔ میں ہنسا۔ ارے میاں خوجی، دیکھتے جاؤ، ہمارا یہ چند ماہی بھی ہیرا ہے دل کا، اس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے چند ماہی کو اپنے ماضی کی پوری الف لیلہ کی کہانی سنانا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو پاگل ہو جائے گا سوچتے سوچتے کہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے 3 طرف شکاری ہیں تو وہ ڈر جائے گا کہ بیک وقت پولیس سے اور شہر کے بدماشوں سے بھی دشمنی اور ملک کے دشمنوں سے بھی جنگ۔ ابھی تو ہم جو کچھ کریں گے وہ جذبہ حب الوطنی میں ہمارا ساتھ دے گا۔ تم نے دیکھا لیفٹیننٹ بننے کی سن کر اس کا خوشی سے کیا حال ہوا تھا؟ وہ ہماری مدد کرے گا تو دل ہی دل میں فخر کرے گا کہ وہ وطن کی خدمت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے، جو کوئی بہت زیادہ غلط بات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے جو میری دلاور کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی وہ اب ذاتی معاملہ نہیں رہی۔ میں دلاور کو صرف اپنے باپ کے قاتل کی حیثیت نہیں دیتا، اس سے بڑھ کر وہ غدار وطن کی حیثیت سے سزا کا مستحق ہے۔ مجھے پہلے ایک وطن دشمن کو بے نقاب کرنا ہے اور پھر اس پر اپنے باپ کے قتل کی فرد جرم عائد کرنا ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ یہ سارا سلسلہ ایک ہی تھا، میرے والد کو کاروبار سے الگ کرنا، ان کو بلیک میل کر کے خاموش رہنے پر مجبور کرنا اور بالآخر ان کی جان لینا۔ یہ سب اسی لیے ہوا کہ میرے والد بھی دلاور کے کاروبار کی اصل نوعیت کو سمجھنے لگے تھے یا سمجھنا چاہتے تھے۔ دلاور نے اس ملک کے خلاف سازشی عناصر کا ساتھ دے کر پیسہ کمانا اسی وقت شروع کر دیا تھا، اور آج تک وہ جو کچھ کر چکا ہے وہ سب وطن دشمنی ہے، اس میں وہ چند افراد کے خون کو قطعی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے والد بھی اس کے عزائم کو ناکام بنا سکتے تھے، چنانچہ دلاور نے انہیں ختم کر دیا۔ غالباً میر شرافت علی بھی اسی لیے مارا گیا تھا کہ اس کو وزیران کی موت تک اصل حالات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ جیسے ہی دلاور کو اس سے خطرہ محسوس ہوا، اس نے میر شرافت علی کو بھی ختم کر دیا۔ میں مزاحمت کر رہا ہوں تو میرا انجام تمہارے سامنے ہے۔ جس نے بھی اس کی مخالفت کی یا جس پر بھی اسے شک ہوا کہ وہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے، اسے دلاور نے ختم کر دیا۔
اب تو ہمارے اور اس کے درمیان کھلی جنگ ہے، اور یہ جنگ اب صرف دلاور کے خلاف نہیں رہی، وطن دشمن ایجنٹوں تک پھیل گئی ہے۔ اگر چند ماہی بھی ہمارا ساتھ اسی وجہ سے دے سکتا ہے تو اسے اپنے ذاتی مسائل اور معاملات بتانے سے کیا فائدہ؟